کہ یہ 100 دن کی کارکردگی، ویسے یہ پہلے رجحان نہیں تھا، اتنا روایت نہیں تھی 100 دن کی کارکردگی لوگ چیک نہیں کرتے تھے. میرا خان صاحب نے یہ روایت ڈالی کہ 100 دن میں ہم نے یہ کر دیا. اشتہار بھی آئے تھے اس وقت. میرے خیال میں پہلے بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا چونکہ بہت زیادہ اس وقت ہے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے کر آئیں یا اس کو پروپوگیٹ کیا جائے. پہلے بھی یہ ہوتا ہے کہ حکومت جب آتی ہے تو اپنا ایک منشور دیتی ہے، پھر اس منشور کے اوپر وہ بتاتی ہے کہ ہمارے ان فیزز میں ہم یہ کام کریں گے. یہ بات درست ہے کہ 100 دن میں کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن 100 دن میں آپ کی ڈائریکشن پتہ چل سکتی ہے. 100 دن میں آپ کتنے سنجیدہ ہیں کام کے حوالے سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. 100 دن میں آپ کی پیس پتہ چل سکتی ہے کہ کیا آپ 2-3 بجے اٹھ کے آنے والے وزیر اعلیٰ ہیں، یا آپ صبح اٹھ کے جلدی آنے والے وزیر اعلیٰ ہیں، یا آپ جلدی اٹھ کے آنے والے وزیر اعظم ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں سیاست کو جو ہے وہ چونکہ ایک کاروبار کا درجہ بھی حاصل ہے، سیاست کو شہرت کا درجہ بھی حاصل ہے، اور سیاست کو اپنے اختیارات اور شان اور شوکت کا جو ہے وہ درجہ بھی حاصل ہے. ہم ان ملکوں کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں پہ اقتدار میں آنے کے بعد لوگ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ سرو کر کے جانا ہے نیشن میں. تو اس لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. کوئی اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا مل جائے کہ جو سمجھے کہ باقی وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، تو اس کی پہلے جو 100 دن ہے اس میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کی پیس کیا ہوگی. اگر تو آپ کو 100 دن بھی نظر آئے کہ سی ایم صاحب کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یا پی ایم صاحب کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بیوروکریسی مزے میں سوئی ہے، کسی کو پرواہ نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں جی وسیم اکرم پلس آ گیا، یا پھر اس قسم کی آوازیں آتی ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ اٹھ کے 2 بجے آتے ہیں یا اٹھ کے 3 بجے آتے ہیں. ایسی آوازیں بلوچستان میں بہت پہلے آتی تھی کہ بلوچستان کے جناب جو ہیں وہاں پہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کے اگر 2 دن بعد آئیں تو پھر اس سے کیا آپ کو بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو اٹھانا. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی اس پوری سلسلے میں 100 دن میں کم از کم ڈائریکشن تو پتہ چلتی ہے، حکومت کے عزائم تو پتہ چلتے ہیں. اب دیکھیں آپ کمپیریزن کریں گے اس وقت 4 صوبائی حکومتوں کا جی. اور وفاق کا. وفاق میں ایک اتحادی حکومت ہے جس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے، پی ایم ایل این کی حکومت ہے. کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب میں اگین مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے. تو جب آپ کمپیریزن کریں گے صوبوں کا آپ کمپیریزن کریں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پنجاب اس میں آپ کو لیڈ لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کے پی کے اندر شور بہت ہے، نعرے بہت ہیں، وہی سیاست ہے جو انتقامی سیاست یا ایک وہ مولا جٹ کی سیاست وہ آپ کو نظر آتی ہے. لیکن آپ کو ٹورڈز جو ڈیولپمنٹ ہے یا کام پہ فوکس ہے وہ آپ کو شاید اس طرح نظر نہیں آتا. بے شک کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ، لیکن اب بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ مریم نواز نے پنجاب کے اندر 100 دن میں کم از کم یہ پروو کیا ہے کہ وہ جلدی اٹھ کے اپنے آفس آ کے تمام بیوروکریسی کی میٹنگز کر کے ایک ڈائریکشن سیٹ کر رہی ہیں اور ترجیحات کا بھی وہ اپنا تعین کر چکی ہیں. اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یہ ٹائم بتائے گا، اس کے بعد اس کا جائزہ لیا جا سکے گا کہ وہ کس حد تک کامیاب. تو ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں لیڈ جو ہے مریم نواز لے رہی. عید کے دن گزرے ہیں تو آپ نے دیکھا انہوں نے ٹارگٹ دیا کہ صفائی ہوگی. لاہور میں آپ نے دیکھا صفائی ہو گئی اور بڑے اچھے طریقے سے عید کے انتظامات کیے گئے. پھر انہوں نے ٹارگٹ دیا پولیس کو، پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے میرے خیال میں ان 3 دنوں میں عید کے دنوں میں بھی جس طریقے سے معاملات کو سنبھالا ہے یہ اپریسیشن بھی ہونی چاہیے. پھر انہوں نے جس طریقے سے باقی ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا ہے یا جو ہیلتھ کے میدان میں کام شروع کیے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز لینی. دیکھیں حکومت کا کام کیا ہوتا ہے، ایک چیف منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوروکریسی کو لے کے چلے، ان کو ٹاسک دے، اس ٹاسک کو چیک کرے. اگر تو یہ آپ ٹاسک دے کے چیک کریں گے تو میرے خیال میں آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے. اگر آپ سو جائیں گے تو بیوروکریسی کو کیا بابو شاہی تو ویسے سوئی ہوتی ہے. یہ کیا ایک احسن اقبال صاحب کا بیان آیا کہ جی اگر آپ اندر رکھیں عمران خان کو تو ملک زیادہ بہتر چل سکتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا اس طرح سے واقعی؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی سیاست کو اگر آپ جائزہ لیں وہ پاپولزم کی سیاست ہے. حکومتوں کے لیے یہ مسائل ضرور پیدا ہوتی ہے اس قسم کی سیاست. اس میں آپ نعرے بڑے اچھے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے اٹریکٹ بڑا کرتے ہیں کہ جی امریکہ کو آپ للکار رہے ہوتے ہیں، آپ دیگر ممالک کو للکار رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں کسی کو مانتا نہیں ہوں، سب کو اندر کر دوں گا، جیل بھیج دوں گا. یہ پاپولزم کی سیاست تو ہوتی ہے لیکن یہ آپ کی گورننس کے لیے یا ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو پوری پچھلے 50 سال کی سیاست
دیگر ممالک کی بات دیکھیں، آپ کو کئی ملک تباہ ہوتے اس لیے نظر آئیں گے کہ وہاں کی جو سیاست تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے اس عروج پر چلے گئے، اتنی انتقامی سیاست ہوئی، اتنا ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہوئی کہ بالآخر وہ جو ہے وہاں کی اکانومی تباہ کر رہ گئی۔ دیکھیں آج ایک خوش آئند بات بھی ہے کہ یعنی کل لوگ مل بیٹھے ہیں چین کے مسئلے پہ، سبھی کے مسئلے پہ ساری پارٹیاں آ گئی، پی ٹی آئی بھی آ گئی، جے یو آئی بھی آ گئی۔ ایک خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں اختلافات سائڈ پہ رکھتی ہیں، لیکن ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے وہ مل بیٹھتی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب مل بیٹھنے کے قائل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں گلیاں اونجن سنجن وچ مرزا یار پھرے، وہ ایک سٹائل ہے سیاست کا، اور وہ واقعی پاپولر بھی کرتا ہے بندے کو۔ بتا پوری دنیا کو غلط کہہ رہا ہو، اپنے آپ کو حاجی کہہ رہا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا شیردہ بچہ ہے، پوری دنیا للکار رہا۔ تو یہ چیزیں ایک لحاظ سے آپ کو پاپولر ضرور کرتی ہیں، لیکن آپ کی رکاوٹ بن جاتی ہیں آپ کی ترقی کے راستے میں۔ اب چھوٹی سی مثال ہے، خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے۔ خان صاحب جس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، جس میں انہوں نے خود بیٹھ کے جناب جو ہے انچارج بن کے بیٹھنا ہے، اس میں شرکت نہیں کرتے تھے کہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ بھئی آپ ملک کی سیکورٹی کے لیے بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں خان صاحب جیل تو باہر ہوتے تو شاید سی پیک تو اکٹھا نہ پہن دیں۔ تو آپ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو جیل میں رکھنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، اگر ان کے اوپر الزامات ہیں، کورٹ کا کام ہے وہ ثابت کرے، اور اگر ان کو ثابت ہوتے ہیں تو ان کو اس کے اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ خواہ مخواہ کے کیسز اگر آپ بنا کے آپ کسی کو بند رکھنا چاہتے ہیں، یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ اور خان صاحب بھی کسی ایک راستے پہ آ جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وسیع ڈائلاگ ہو جانا چاہیے، خان صاحب کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہو جانا چاہیے، جس میں کچھ چیزیں طے کر لی جائیں۔ ہم خارجہ پالیسی پہ ہم جو ہے محض مولا جٹ نہیں بنیں گے، ہم اکانومی پہ مولا جٹ نہیں بنیں گے، ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا کسی کو بنانے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ، کبھی عدلیہ کا سہارا نہیں لیں گے، کبھی ہم لندن پلان نہیں بنائیں گے۔ اب دیکھیں ایک لندن پلان وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے بنایا، نواز شریف کہتا ہے لندن پلان عمران خان نے بنایا۔ ہوا تو دونوں کی حکومتیں گری نا، بنا تو شک دونوں مرتبہ پلان دونوں بنا، حکومتیں تو گری ہیں نا جی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں پہ طے کر لیں گے تو پھر آپ شاید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی میرا فرق صاحب آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے، جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے، شاید اس کے لیے پاپولزم میٹر کرتا ہے، اس کے لیے آپ کے میرے مسائل میٹر نہیں کرتے۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک امیر آدمی ہے، اس کی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو فنڈز دینے والے بڑے ہیں، اس کے اوپر خرچنے والے بڑے ہیں، اس کو چندہ دینے والے بڑے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں نا ہماری سیاست کے اندر جن کے اوپر لوگ ایک تصویر کی خاطر پیسے دینے کو تیار ہیں۔ فرق پڑتا ہے عام آدمی کو، ان کی لڑائی جھگڑے میں یہ مزے لیتے ہیں، عام آدمی مر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں سیاسی، آج چینی وزیر نے کیا کہا، کل چینی وزیر نے واضح طور پہ کہا کہ آپ کا اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں، اور اندرونی چیلنج کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام ہے۔ اب سیاسی عدم استحکام اگر یہ مل بیٹھ کے طے کر لیں تو کیا ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ لیکن کرتے اس لیے نہیں ہے کہ ووٹ بینک نہ ضائع ہو جائے، کہ اپنے وہ جو جالے کا لگائے ہوتے ہیں چور ڈاکو کی ایک دوسرے کو غلط کہنے پہ، تو وہ کہیں گے جناب خان صاحب تو اس سے صلح کر لینا تھا۔ تو یہ آپ ایک یا پاپولرٹی لیتے ہیں یا آپ پھر سیاست کرتے ہیں اس طریقے سے جیسے دنیا بھر میں سیاست ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا جو بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہا چور ڈاکو تمہیں اندر کر دوں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں؟ کبھی ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اقتدار میں آنے دو بائیڈن، تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا؟ یہ ہمارے ہاں سیاست ہوتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں گندی سیاست کا نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے۔